صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: العجز آفۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنۃ ونعم القرین الرضا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چوتھے کلمات قصار میں معاشرے اور انسان کی بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں سے پہلی صفت منفی ہے اور چار صفت جو بات کی آنے والی ہیں وہ مثبت ہے، یعنی پازیٹیو چیزیں ہیں. اور کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سماج اور کسی بھی انسان کے لیے ان صفات کا جاننا، ان سے باخبر ہونا بہت اہم ہے، تاکہ اس کی ترقی کے راستے ہمیشہ فراہم ہوتے رہیں. امام نے فرمایا العجز آفۃ، ناتوانی آفت ہے، والصبر شجاعۃ، صبر شجاعت ہے، زہد ثروۃ، دنیا سے بے رغبتی ثروت ہے، والورع جنۃ، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے، اور بہترین ساتھی کوئی اور چیز نہیں، اللہ کی رضا یعنی مرضی ہے. اگر امام کے اس فقرات کی تشریح کی جائے تو معاشرے کی بہت سی پرابلمز کا حل ان 5 چھوٹے جملوں میں ہے. یاد رہے، ناتوانی صرف جسمانی نہیں ہے، ناتوانی ذہنی بھی ہے، فکری بھی ہے، سیاسی بھی ہے، ثقافتی ناتوانی ہے، سماجی ناتوانی ہے، اقتصادی ناتوانی ہے، علمی ناتوانی بھی ہے، روحی ناتوانی اور ارادے کی بھی ناتوانی دیکھی جا سکتی ہے. جسمانی ناتوانی کی وجہ سے انسان بہت اچھے کام نہیں کر سکتا، دوسروں کے کام نہیں آ سکتا، حتیٰ خدمت خلق بھی نہیں کر سکتا، اور خدمت خدا دونوں سے وہ معذور ہو جاتا ہے جب جسمانی ناتوانی کا شکار ہو جاتا ہے. مگر اگر انسان ذہنی ناتوانی کا شکار ہو جائے تو انسان کی پھر سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے. فکری ناتوانی اگر انسان کو آ جائے تو اس کے سامنے جتنے بھی واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں اس کو وہ سمجھ نہیں پائے گا اور اس کی تحلیل نہیں کر پائے گا. سیاسی ناتوانی، زیادہ تر حکمران لیڈر حضرات جو قوم کی ترقی کو ختم کر دیتے ہیں، اور سیاسی ناتوانی کی وجہ سے وہ قوم و ملت کے لیے بڑا قدم کبھی اٹھا نہیں پاتے ہیں. ثقافتی ناتوانی، اگر کوئی قوم ثقافت کا شکار ہو جائے، ثقافت اس کی کمزور ہو جائے تو لامحالہ وہ جو دوسری ثقافتیں جو اچھی ہیں اس کی طرف وہ خود بخود مائل ہو جائیں گی، اور اس کی اپنی ثقافت اور اس کا اپنا کلچر ختم ہو کے دوسرا کلچر اس کے سامنے آ جائے گا. سماجی ناتوانی، انسان سماجی ناتوانی میں اگر گرفتار ہو گیا تو وہ تنہا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا پھر لوگوں سے تعلقات، ارتباط نہیں بڑھ پاتا ہے. سماجی ناتوانی کا شکار انسان ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو دوست نہیں بناتا اور پھر کسی کا دوست بنتا بھی نہیں ہے. اقتصادی ناتوانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ ناتوانی فقیر بنا دیتی ہے، بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے، بڑی طاقتوں کے سامنے ہمیشہ کاسہ سوال لے کر ایسے افراد بیٹھ جاتے ہیں. علمی ناتوانی انسان کو ترقی کی راہوں سے دور کر دیتی ہیں اور یہ انسان پھر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. روحی ناتوانی کا مطلب یہ کہ انسان اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. مگر ایک آخری مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ارادے کی کمزوری، ارادے کی ناتوانی، اور تمام ناتوانیوں پہ سب سے اہم فوقیت اسی کو
اگر اقتصادی کمزوری ہو رہی ہے، روحی کمزوری، علمی کمزوری، ثقافتی، سب کے پیچھے یہ ہے ارادہ کمزور۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو بہت سی چیزیں خود بخود ترقی کی طرف انسان پہنچ جائے گا، بہت سی چیزوں کو وہ اچھا بنا پائے گا۔ اگر ارادہ ہی کمزور ہے تو پھر وہ ہر اعتبار سے عاجز ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عجز و ناتوانی کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، عجز و ناتوانی کا علاج ایسے بہت سے ہیں، دو پر ہماری گفتگو۔ پہلا یہ کہ انسان اگر اپنی صلاحیت کو سمجھنے لگے گا کہ اس کے وجود میں اللہ نے رکھا کیا ہے، اس کے پاس اللہ نے کون سی قدرت عطا فرمائی ہے، اگر اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ اتنا لائق ہے کہ وہ بھیک نہیں مانگ سکتا بلکہ کام کر سکتا ہے، تو پھر وہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگے گا۔ اگر وہ اپنے ذہن، اپنے روح، اپنے اقتصاد، اپنے ثقافت کو سمجھ جائے گا تو بہت سے ناتوانی اور عجز سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا پر امید کے ذریعے ہی عجز و ناتوانی دور ہو سکتی ہے۔ جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، لہذا جس کے ساتھ خدا علیم و قدیر ہو وہ اس کی حفاظت ہمیشہ کرے گا، اس کو کامیابی تک پہنچائے گا، اور مکڑی کے جالے کو بھی وہ قدرت عطا فرمائے گا کہ وہ مضبوط قلعوں سے بھی زیادہ محکم ہو۔ اسی وجہ سے جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، جو مضبوط ارادوں کے مالک ہوتے ہیں، پھر شاید دشمن کتنی بھی طاقت لگا دے، کتنا بھی اسلحہ لے کے چلا، جتنا بھی ظلم ڈھائے، مگر مضبوط ارادوں کی وجہ سے جیت ہمیشہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ تاریخ میں دیکھا گیا کہ ظالم ہر طرح کے بڑے اسلحوں سے آ کر سامنے والے انسان کو کچلنا چاہتا ہے، مگر جن کے پاس خدا موجود، جس قوم کے پاس، جس گروہ کے پاس اللہ کی مدد موجود ہے، پھر وہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ امام نے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ شُجَاعَةٌ، اور شجاعت صبر میں ہے۔ صبر کا غلط مفہوم لوگوں تک پہنچا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں چپ رہنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ نہیں، ظالم کے مقابلے میں چپ رہنے کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر صرف ظلم کے مقابلے میں نہیں، صبر کی تین قسمیں: صبر مصیبت کے مقابلے میں، صبر اطاعت کے مقابلے میں، صبر معصیت کے مقابلے میں۔ یعنی مصیبت پہ بھی صبر کرنا ہے، اللہ کی باتوں کو اس لیے بھی کرنا ہے، اس نے کہا نماز پڑھنے کو تو اس بات پہ صبر کرنا ہے کہ اس نے کہا ہے تو کر لیا جائے، اور جس چیز سے روکا ہے، معصیت یعنی گناہوں سے دور ہونا، اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ سخت مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ سخت مرحلہ ہے کہ گناہوں پر انسان خود کو اس لائق بنائے کہ گناہوں سے دور رہ سکے۔ اور اس کے بعد عجیب معاشرے میں تعبیر یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو انسان، معاشرہ کمزور سمجھتا ہے۔ تعریف یہ صبر کرنے والے بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ یاد رہے مولا نے تعریف اس طرح سے کی کہ دنیا صبر کرنے والے کو مجبور سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ صبر کرنے والا ہی شجاع ہوتا ہے۔ اس لیے تاریخ میں مولا کائنات کی جہاں شجاعت کی بات کی جاتی ہے تو صرف شجاعت ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے کہ امام نے کیسے جنگ کی، کب تلوار چلائی، کون سی جنگ کیسے جیتی۔ یاد رہے اس سے زیادہ سخت مرحلہ اور اہم شجاعت کا درس مولا کائنات کا خاموش رہنا 25 سال، وہ اصل شجاعت ہے۔ جہاں انسان برداشت نہیں کر سکتا، جہاں انسان کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، وہاں تدبیروں کے ساتھ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بہترین تدبیر کرنا اور اس موقع پہ صبر کرنا، یہ ہے اصل صبر۔
तीसरे मरहले में इमाम फरमाते हैं वज़ुहदु सरवतुन, इंसान की फिक्र ये है कि सरवतमंद दौलतमंद कौन है, कौन पैसे वाला है, कौन दौलतमंद है, कौन शोहरतमंद है। तो लोग कहते हैं जिसके पास ज़्यादा माल हो, जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, जिसने बहुत सी चीज़ों को जमा किया हो, वो दौलतमंद है, वो सरवतमंद है। इमाम ने कहा देखो सरवतमंद वो नहीं है, बल्कि सरवतमंद वो है इसलिए कि जब इंसान माल और दौलत के पीछे लग जाता है तो उसके पास सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद लालच और तमा उसके अंदर होती है कि ऐसा जैसे उसके पास दूसरी चीज़ें नहीं हैं, है मौजूद मगर उसके बावजूद परेशान है कि वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। मगर इमाम ने बताया सरवतमंद वो है जो सारी चीज़ों के मौजूद होने के बावजूद भी उससे उसकी तरफ रग़बत ना हो, उससे वो बेरग़बती का इजहार करे। इसीलिए कुरान ने बताया ज़ाहिद या ज़ुहद की तारीफ ये है लेकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु अला मा आताकुम, जो चीज़ छिन जाए उस पर गम ना हो और जो मिल जाए उस पर खुशी का इजहार ना हो, इसे कहते हैं ज़ुहद। और यही चीज़ इंसान को मिल जाए तो वो इंसान दुनिया का बेहतरीन बादशाह है, बेहतरीन सरवतमंद है, जिसको दुनिया से रग़बत ना हो, दुनिया से बेरग़बती हो। और चौथा मरहला ये है कि तक़वा और परहेज़गारी वलवरउ जुन्नतुन से पर है। हर इंसान आफ़ात व बलियात से अपने आप को महफूज रखने के लिए, हर तरह की मुसीबतों से आसेब से बचाने के लिए कोई ना कोई ढाल तलाश करता है कि उसके पास कोई ढाल हो जो उसकी हिफाजत करे। इमाम फरमाते हैं तुम ज़ाहिरी ढाल जो भी बना लो, दीवारें बना लो, कुछ भी बना लो, दूरबीन बना लो, कैमरे रख लो, अलग अलग चीज़ों के ज़रिए मुहाफ़िज़त करवा लो, मगर याद रहे सबसे बेहतरीन ढाल इंसान का तक़वा है। अगर इंसान तक़वे की मंजिल में पहुंच जाएगा तो तन्हाई में भी वो गुनाह न करेगा, यही सबसे बड़ी ढाल है। वो लोगों के सामने भी गुनाह न करेगा, माशरे और हर जगह, बल्कि जब तन्हाई में वो गुनाह न करेगा हर चीज़ से बचेगा। क्यों? इसलिए कि तक़वा उसके लिए ढाल है, वरा और परहेज़गारी उसके लिए बेहतरीन ढाल है। इमाम ने फरमाया 5वें हिस्से में निअमल करीन, बेहतरीन दोस्त। हर इंसान बेहतरीन दोस्त तलाश कर रहा है, हर इंसान बेहतरीन दोस्त की जुस्तजू में रहता भी है। इमाम फरमाते हैं बेहतरीन दोस्त ये है कि तुम्हें जो मिला है और रज़ा, राज़ी रहो किस चीज़ पे कि जो तुम्हें मिल गया है उस पर राज़ी रहो। बेहतरीन दोस्त अल्लाह की मर्जी पे राज़ी रहना, अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी रहना, यही तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। अब हदीस का खुलासा किया जाए। इमाम ने फरमाया आफत, इमाम माशरे को बताना चाहते हैं, इमाम ये बताना चाहते हैं कि इंसान आफत बताता है। हर काम में इंसान की ज़िंदगी में आफत है, हर एक चीज़ में आफत और आसेब और मुश्किलात हैं। जब भी पूछा जाता है तुम इस आफत में कैसे गिरफ्तार हो गए, तो अक्सर व बेशतर अफराद की मुश्किल ये है कि हर आफत व मुसीबत को वो बाहर बताते हैं। क्यों बिजनेस में लॉस हो गया तो फलां ने धोखा दे दिया, क्यों ये हो गया तो ये फलां चीज़ ऐसी हो गई थी। मगर इमाम इशारा करना चाहते हैं, इमाम ये बताना चाहते हैं आफत व मुसीबत अक्सर व बेशतर अफराद बाहर की चीज़ों को कसूरवार ठहराते हैं, मगर असल आफत ये है कि हम जो काम जितना करना था उतना कर ना सके, ये आफत है। हमें जितनी मेहनत, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं अरे वो टीचर ने फेल कर दिया, बल्कि उसको ये कहना चाहिए था मैंने अपनी मेहनत में कमी की थी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इमाम ये बताना चाह रहे हैं आफत व मुसीबत और आसेब तुम्हारी खुद नातवानी है, बाहर शुजाअत तलाश न करना, ये तलवार चलाना शुजाअत नहीं है।
امام نے شجاعت کے حوالے سے کہا اگر تم صبر کرنے لگے سمجھ لو تم بہترین شجاع ہو، اگر تم زہد کرنے لگے، دنیا سے بے رغبتی دکھانے لگے تو سمجھ لو تم سے بڑا کوئی امیر نہیں، تم سے بڑا کوئی ثروت مند نہیں، اگر تم تقوی و پرہیزگاری کرنے لگے تو تمہارے لیے یہی سپر ہے، یہی ڈھال ہے، اور تمہارا بہترین ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہو۔ آخر میں خدا سے دعا ہے خدایا ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے جن چیزوں کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے ان چیزوں کو ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہم ایک مثالی معاشرہ بن کر دنیا کے سامنے نظر آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔